دور میں جو نقشہ اسلام کا آیا ہے دنیا کے سامنے وہ ظاہر ہے بہت بدنما ہے، بہت داغدار ہے۔ اگر ہمیں آزاد ایک مسلمان ریاست مل جاتی ہے، ہمیں موقع مل جائے گا کہ ان بدنما داغوں اور دھبوں کو ہٹا کر دھو کر صحیح اسلام کا ایک نقشہ پوری دنیا کے سامنے پیش کر۔ یہ ہے پازیٹیو انجیکشن۔ یہاں سے مسلم لیگ کا دور ثانی شروع ہوتا۔ اب وہ صرف منفی نہیں تھا، اب وہ تحفظات ہی کی بات نہیں تھی، اب یہ کہ اس میں ایک مثبت، ایک مقصد، نصب العین، ایک اعلیٰ ہدف، ایک اونچا آدرش قائم۔ اس زمانے میں اسم اکرام صاحب جو ہیں، جن کی مشہور کتابیں ہیں روض کوثر، موج کوثر، آب کوثر، بہت ہی بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے۔ اس زمانے میں آکسفورڈ میں پڑھتے تھے۔ قائد اعظم سے ملاقات کے لیے گئے اور کہا آپ کیوں چھوڑ کر آ گئے ہندوستان کو؟ ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے۔ میں حیران ہو گیا ان کے دو جملے پڑھ کر۔ ہندوز آر انکورجیبل، ہندو ناقابل اصلاح ہے۔ میں نے سر توڑ کوشش کر کے دیکھ لی، وہ کوئی عقل کی بات سننے کو تیار نہیں۔ ہندوز آر انکورجیبل۔ اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا بڑے سے بڑا لیڈر جو بات مجھ سے صبح کہتا ہے، شام کو جا کر وہ اپنی سطح کے مطابق یا ڈپٹی کمشنر سے یا گورنر سے کہہ دیتا ہے۔ تو ایسی قوم کی رہنمائی میں کیسے کروں؟ لیکن پھر یہ اقبال ہے جو میدان میں آیا۔ 1932 کی گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے علامہ اقبال لندن گئے۔ محمد علی جناح اس میں شریک نہیں تھے کیونکہ وہ تو سیاست چھوڑ چکے تھے۔ اس موقع پر محمد علی جناح سے ملاقاتیں کی ہیں علامہ اقبال، اور یہی مثبت انجیکشن ان کو لگایا۔ تو وہی انجیکشن جو ہے اقبال نے مسلم لیگ میں بحیثیت مسلم لیگ 1930 میں لگایا، اور محمد علی جناح کے جسم میں 1932 میں، اور اس نے جناح کی قلب ماہیت کر دی، جناح کو بدل کر۔ اور میں اسے کہا کرتا ہوں کہ جیسے مولانا روم کہتے ہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ شمس تبریز کی ملاقات سے پہلے میں مولوی تھا، مولوی۔ مجھے جو مولائے روم بننے کی سعادت حاصل ہو گئی ہے، یہ تو شمس تبریز کی صحبت۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ اسی طرح محمد علی جناح کبھی قائد اعظم نہیں بن سکتا تھا اگر اقبال نے اس کے اندر یہ انجیکشن نہ لگایا۔ میں اس کے ثبوت کے لیے چاہتا ہوں، ذرا یہ ایک میں کوٹیشن دے رہا ہوں۔ 21 اپریل 1932 کو جب علامہ کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت جو ہے ایک بہت بڑی پبلک جلسہ جو ہے ہو رہا تھا کلکتہ میں۔ وہاں عین جلسے کی حالت میں خبر پہنچی تو اخبار نے یہ لکھا، جو میرے پاس کوٹیشن ہے، دی نیشنز وائس نامی کتاب سے یہ چیزیں میں نے لی ہے، کہ یہ جلسہ جو ہے قائد اعظم کی تقریر نے اس کے اندر وہ رنگ پیدا کیا کہ وہ سارا سیاسی معاملات جو زیر غور تھے ختم ہو گئے، صرف ایک کانڈولنس میٹنگ بن کر رہ گئی، تعزیت اجلاس۔ الفاظ سنیے، میں سارا نہیں سنا سکتا، صرف چند جملے۔ مسٹر ایم اے جناح said that the sorrowful news of the death of Sir Muhammad Iqbal had plunged the world of Islam in gloom and mourning. Sir Muhammad Iqbal was undoubtedly one of the greatest poets, philosophers and seers of human history. Seers، دیکھنے والا، پیش بینی کرنے والا، آنے والے حالات کو دیکھ لینے والا۔ To me he was a personal friend, philosopher and guide, and as such the main source of my inspiration and spiritual support. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد علی جناح۔ وہ کوئی اس طرح کا آدمی نہیں تھا کہ جو لفاظی کرتا ہو، وہ ایک ایک لفظ جانچ کر تول کر بولنے والا شخص ہے، اس لیے یہ کہا ہے۔ اور اس سے بھی آگے کی بات سن لیجئے۔ If I live to see the ideal of Muslim state being achieved in India, and then if I were offered to make a choice between the works of Iqbal and the rulership of that Muslim state, I would prefer the former. اگر ہم پاکستان حاصل کر سکے اور اس میں اگر موقع آیا اور مجھ سے کہا گیا کہ اب آپ کے پاس دو چوائسز ہے، یا علامہ اقبال کے کلام کو قبول کر لیجئے اور یا اس ملک کی حکمرانی، تو میں علامہ اقبال کے کلام کو ترجیح دوں۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ قائد اعظم کے۔ بلکہ ایک اور میں اس وقت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ایک جملہ اور۔ In April 1936, I thought transforming the Muslim League, which was then only an academical institution, into a parliament of the Muslims of India. From that time to the end of his life, he, yani Iqbal, continued, he continued, Qaid Azam ne kaha, he continued, Iqbal stood as a rock by him. He was not only a great poet who had a permanent place in the history of the world's best literature,
but he was also a very dynamic personality. بہرحال یہ پہلی بات تھی جو میں نے گنوائی ہے. دوسری بات جو نگاہوں سے بالکل پوشیدہ ہے، یہ بات بھی خفی ہے. اقبال کا انفلوئنس قائد اعظم پر یہ لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے، جس کو میں چاہتا ہوں کہ واقعتاً سمجھا جائے، تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے. دوسری بات جو بالکل ہی خفی ہے، سن 32 سے 35 تک علامہ ایک ایسی جماعت قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے جو اسلام کے احیاء اور اسلام کی نشت ثانیہ کا کام کر سکے. حالانکہ وہ مسلم لیگ میں تھے، قائد اعظم کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ ادنا کارکن کی حیثیت سے بھی شریک رہے. انہوں نے ہی 1930 کا خطبہ دیا، لیکن وہ یہ محسوس کرتے تھے اور صحیح محسوس کرتے تھے کہ مسلم لیگ کی تحریک کے نتیجے میں ایک مسلم قومی ریاست تو قائم ہو سکتی ہے، اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی. لہذا سن 32 سے 35 تک کے عرصے کے درمیان ان کی کوشش رہی کہ ایک جماعت بنے. وہ جماعت کیا ہو؟ پریکٹسنگ مسلمز کے اوپر مشتمل ہو، جو اسلام پر عمل کرے. ویسے یہ کتاب پوری تفصیل سے آپ اس میں پڑھ سکیں گے، علامہ اقبال کی آخری خواہش. یہ پورا ڈاکومنٹ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ جو اب سامنے آ چکا ہے. پھر یہ کہ اس کا نظم جو ہے عمارت کی بنیاد پر ہو، صدارت کی بنیاد پر نہیں. وہ عمارت بیعت کی بنیاد پر ہو، اور وہ کبھی الیکشن میں حصہ نہ لے. یہ 4 چیزیں نوٹ کر دیجئے. یہ بہت سے اعتبارات سے مسلم لیگ کا اینٹی تھیسس بنتا ہے. اس کی کوشش کر رہے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بات جو بعد میں علامہ کے انتقال کے 2 سال بعد مولانا مودودی نے کہی ہے 1940 میں اسٹریچی ہال علی گڑھ یونیورسٹی میں، جو ایک کتاب کی شکل میں شائع ہوتی ہے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے. مین تھیم یہی تھا کہ مسلمانوں کی ایک قومی تحریک کی بنیاد پر ایک قومی ریاست تو وجود میں آ سکتی ہے، اسلامی نہیں آ سکتی. اس میں ہر طرح کا آدمی آ سکتا ہے، ہر کردار کا آدمی آ سکتا ہے، ہر شخص آ سکتا ہے. نمازی ہے یا نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، شاعر اسلام سے تعلق ہے یا نہیں ہے، قادیانی ہے یا کوئی اور ہے، کچھ ہو، کوئی بھی ہو، نہ مسلمان کا ہونا چاہیے. مسلم لیگ کا تو معاملہ یہ تھا. اس سے ظاہر بات ہے اسلامی ریاست قائم نہیں. یہ بات علامہ اقبال کے دل کی بات ہے. مولانا مودودی کو بلانے والے دکن سے علامہ اقبال تھے. مسلم نیشن ہوڈ کی بات جو 1930 میں علامہ اقبال نے کی تھی اپنے خطبے میں، اسے نہایت سلیس پیرائے کے اندر واضح کرنے والے علامہ مولانا مودودی تھے، مسئلہ قومیت کے نام سے. اسی آخری دنوں میں یہ جو نظمیں ان کی آئی ہیں جو 1935 کے بعد رہی گئی ہیں اور جو ان کی زندگی میں شائع بھی نہیں ہوئی، یہ ان کے زندگی بھر کی سوچ کا نچوڑ ہے. ظاہر بات ہے جو میں نے کہا تھا کہ مفکر ہو، فلسفی ہو، اس کے فکر میں ارتقا ہوتا ہے، ارتقا ہوتے ہوتے وہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے. لہذا اقبال کے فکر کا ارتقا جو ہے وہ ان نظموں میں ہے کہ جو ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئی ہیں. ارمغان حجاز ان کی زندگی میں شائع نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس وقت تک اردو کی نظمیں تھیں بہت کم، علیحدہ کتابی شکل میں نہیں شائع کی گئی، بلکہ فارسی کے ساتھ ہی ملا کر اس کو فارسی اردو جمع کر کے شائع کیا. اور دوسرے جیسا کہ میں نے عرض کیا، انہوں نے ایک نئی نوجوان کا جو ہے تصور پیش کیا اور کوشش کی کہ وہ قائم ہو جائے. ایک چھوٹا سا نکتہ اور کہ میں نے اپنے لیے ایک لقب اختیار کیا ہے، یکے از رگ ہائے ساز اقبال. اس کا پس منظر کیا ہے؟ زندگی کے آخری ایام میں حضرت علامہ بہت تشویش میں تھے کہ میرا وقت اب آ رہا ہے، قریب آ گیا ہے، میں جانے والا ہوں. اور انہیں اپنے آس پاس کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو ان کے اس مشن کو آگے لے کر بڑھ سکے. میں قرآن مجید میں جب غور کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے جو حضرت زکریا کی کیفیت تھی جبکہ انہوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، اب میں جو موالی ہیں، میرے آس پاس ہیں، ارد گرد لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اس راستے پر نہیں چل پائیں گے. فَهَبْ مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے کوئی ولی عطا کر دے. اللہ نے پھر حضرت یحییٰ کی بشارت دی. یہ تشویش تھی جو علامہ اقبال کے ذہن میں تھی. آخری دنوں کے ان کے 2 اشعار بہت مشہور ہیں. سرود رفت باز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سرآمد روزگار ای فقیر دیگر دانا راز آیت کے نایت. اچھا، دیگر دانا راز کے بارے میں ایک اور ان کی نظم جو ہے جو زبور عدم میں ہے، اس کا بھی مرکزی شعر یہی ہے. پہلا شعر بہت اہم ہے، اگرچہ میرے اس وقت کے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن میں اس کا ذکر کروں گا ضرور، اس لیے کہ علامہ کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ وہ حضرت مہدی کے ظہور اور حضرت عیسیٰ کے نزول کے قائل نہیں تھے. ایسی بات غلط. یہ زبور عجم کی نظم سنا رہا ہوں آپ کو. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں. یہاں حضرت مہدی کے لیے خضر وقت، اپنے وقت کا خضر، رہنما، وہ لفظ استعمال کیا ہے، مذہبی اصطلاح استعمال نہیں کی. لیکن خلوت دشت حجاز سے برآمد ہوں گے. اس میں شیعہ سنی دونوں کنسپٹ جمع ہو گئے.
شیعوں کے نزدیک ان کے 12ویں امام روپوش ہے، وہاں سے برآمد ہو جائیں گے، اور سنیوں کے نزدیک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق وہ روپوش ہوں گے، مکے میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ دونوں تصورات جمع ہو گئے۔ خلوت دشت حجاز خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں۔ قافلہ جو چلے گا وہ اس وادی دور و دراز سے، کون سی وادی؟ جہاں اقبال تھا، اور حضور کی حدیث ہے یخرج ناس من المشرق یوطئون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق کے ایک ملک سے فوجیں آئیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی، مضبوط کریں گی۔ اس حدیث کی تعبیر ہے کہ کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں۔ اب اس میں ایک درمیانی شعر بھی ہے، عمر ہادر کعبہ و بتخالہ می نالد حیات، تازہ بزم عشق یک دانائے راز آیت بروں۔ دانائے راز جو ہے وہ روز روز پیدا نہیں ہوتا، عمر ہا نسل بعد نسل حیات انسانی جو ہے کعبہ اور بت خانے میں نالا کرتی رہتی ہے، فریاد کرتی رہتی ہے، فغاں کرتی، تب کہیں جا کر کوئی ایک دانائے راز برآمد۔ دانائے راز تو اب تک کوئی اور نہیں آیا ہے اقبال کے بعد، اللہ چاہے گا تو وجود میں آ جائے گا، ابھی تک تو نہیں آیا۔ البتہ اس نظم کے آخری شعر کے حوالے سے اس قدر پیارا شعر ہے، اس میں شعریت بھی اتنی انتہا کو ہے، چنگ را گیرے دست دستم کہ کارز دست رفت، نغمام خون گشت و از رگہائے ساز آیت بروں۔ اے لوگو میرے ہاتھ سے یہ ساز لے لو، یہ ستار اب لے لو، میرے ہاتھ سے لے لو، میرے ہاتھ کا کام تو ہو چکا، میری انگلیوں نے اس میں ساز بھر دیا ہے، اس میں جو نغمہ ہے وہ بھر دیا ہے۔ نغمہ میرا نغمہ خون گشت، خون بن کر ان تاروں میں دوڑ رہا ہے جیسے انسانی رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے۔ از رگہائے ساز آیت بروں، یہاں سے خود بخود باہر نکلے گا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے اللہ کا شکر ہے کام کیا ہے، مرزا محمد منور صاحب بھی ہیں ہمارے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، چودھری مظفر حسین صاحب بھی ہیں، اب ڈاکٹر فتح محمد ملک ہے، اور لوگ بھی بہت سے ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں رگہائے ساز اقبال، لیکن میں نے خود اپنے لیے یہ لقب اختیار کیا ہے، یکے از رگہائے ساز اقبال، اقبال کے ساز کے تاروں میں سے ایک تار میں بھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس آخری جو نظم ہے ان کی زندگی کی، اور جس میں میرے نزدیک ان کا پیغام جو ہے امت مسلمہ کے نام وہ جامعیت کے ساتھ آ گیا ہے، تمثیلی پیرائے ہے۔ یہ ابلیس کی مجلس شورا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کل کہیں یہ مجلس شورا جو ہے کہیں منعقد ہوئی ہے حال ہی، اور یہ 80 سال پہلے کی بات۔ ابلیس صاحب جو ہیں صدر ہیں، ظاہر بات ہے اس اپنی مجلس شورا کے، وہ پہلے اوپننگ ایڈریس کر رہے ہیں، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں، یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ عناصر کا پرانا کھیل ہے، ایلیمنٹس، سالمات، ایٹمز، انہی کی اکھیڑ پچھاڑ ہے نا جس کا یہ کھیل چل رہا ہے، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں کہتے ہیں پست کو، بہت گھٹ گیا، یہ گھٹیا دنیا جو ہے، یہ دنیا زمین۔ یہ لفظ جواب شکوہ میں اقبال نے بھی استعمال کیا ہے کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے، یہ زمین کے رہنے والے کیسے شوخ اور گستاخ ہے، کس طریقے سے شکوہ کیا ہے اللہ سے۔ تو اسی طرح وہ ابلیس کہتا ہے یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ میٹیریلزم کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی شاخیں ہیں، جتنے بھی گریڈز ہیں، اور ہندوستان میں چار واک ہے، جین مت ہے، بدھ مت ہے، اور سانکھ درشن، یہ سب اسی کے ہیں۔ یہ خالص میٹیریل کھیل ہے دنیا کا، اس سے آگے انہیں کچھ اور نظر نہیں آتی۔ دنیا کی حقیقت خالص مادہ ہے، مادے ہی کی بنیاد پر یہ دنیا۔ ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، ساکنان عرش اعظم ملائکہ مقربین، ان کی تمناؤں کا خون ہو گیا۔ کیسے؟ جب اللہ نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو فرشتوں نے ذرا استفہام کیا تھا نا، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ہم تسبیح و تقدیس کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہم خادمان، ہم حاضر ہیں، ہم سب کام کر رہے ہیں۔ ابلیس اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے کہ اصل میں وہ خود خواہش مند تھے خلافت کے، تو ان کی تمنا کا خون ہو گیا جبکہ آدم کو خلافت دے۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون۔ یہ اللہ کے امر کن سے کائنات وجود میں آئی تھی نا۔ اچھا وہ اس کو نہیں مان رہا، وہ سراسر نام یہ رکھا گیا ہے، اب اللہ جانو، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا خناس ہے، لیکن اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ یہ کن سے بنایا ہے، کن فیکون،
آج معلوم ہوتا ہے ابلیس کہتا ہے کہ اس کی بربادی پر خدا نے فیصلہ کر لیا ہے، جس نے اس کو بنایا تھا وہ اب اس کی بربادی کے اندر۔ اس کے دونوں معنی ہو سکتے، ایک تو یہ بھی کہ اسے محسوس ہو رہا ہے کہ قیامت اب قریب آ رہی ہے، یہ کھیل جو ہے اور یہ خیر و شر کی کشاکش ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ جو ہے اب آخری اینڈ پہ آ رہا ہے اس ڈرامے کا۔ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ تو جیسے کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ڈرامہ جو ہے اب ختم ہونے کو، اقبال نے بھی اس کو کہا ہے، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ وہ بھی محسوس کر رہا ہے کہ شاید اب وہ قیامت ختم ہے اور یہ کھیل اب آخری سین پر آ گیا، اور شاید اس کا مفہوم یہ ہو کہ اس دنیا میں ہم نے شر کا، شرک کا، الحاد کا، یہ سارے بے حیائی کا، بے شرمی کا، سودی نظام کا، انسانی حاکمیت کا، یہ سارا کھیل ہم نے بنایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب ختم ہونے پہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب وہ جو کارساز ہے وہ اب اس کو آخری جو ہے اس مقابلے کے اندر ملیا بیٹ کر دینے کے در پہ ہے۔ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافنوں، اور اس کے بعد اب لافزنی کر رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ کون ہے جو میرے اس سارے معاملے کو ختم کر سکے؟ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، فرنگی ویسٹرن امپیریلزم، ملوکیت کا خواب، دنیا فتح کرو، کولونائز کرو، یہ پہلا خواب تھا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے اس سے بہتر خواب دیکھ لیا ہے کہ خامخواہ جا کر آکوپائی کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ سودی نظام میں اور بینکنگ کے نظام میں اور انٹرنیشنل کمپنیوں کے نظام میں اور گلوبلائزیشن کے ذریعے اور ٹرپ کے ذریعے سے خون چوستے رہو، وہ رہے اپنی اپنی جگہ پر، ہم وہاں جا کر ان پر حملہ کریں گے، انہیں فتح کریں گے تو رد عمل بھی تو پیدا ہوگا نا، خونریزی بھی تو ہوگی، وہ کوشش بھی کرتے رہیں گے کہ وہ آزادی حاصل کریں، ہمیں ماریں گے۔ تو اب یہ جو نیا امپیریلزم ہے، مالیاتی امپیریلزم، یہ اب ہے، یہ سارا خواب فرنگی کو میں نے دکھایا ہے، میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون، یہ مسجد اور دیر اور کلیسا اور مندر اور یہ اور وہ، اس کا سارا اثر میں نے ختم کر دیا۔ کیا کیا؟ سیکولرزم کی پٹی بڑھا دی، بھئی یہ علیحدہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے، کوئی مسجد میں جائے، مندر میں جائے، کہیں اور جائے، وہاں جائے، یہاں جائے، کلیسا میں جائے، سینیگوگ میں جائے، کہاں جائے، کوئی نہیں، جاؤ۔ لیکن ملکی نظام، ملکی قانون، حکومت، ریاست، معیشت، معاشرت، اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں۔ جو بھی اثرات تھے، جو بھی ہولڈ تھا مذاہب کا، آخر خدا کو تو مانتے تھے نا۔ اس دور حاضر سے قبل جو ہے انسان کی گمراہی صرف ایک تھی، شرک۔ وہ کیا ہے؟ ایک بڑے خدا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی ماننا، بڑے خدا کا انکار نہیں تھا۔ اب کیا کیا گیا ہے؟ اس بڑے خدا کو اٹھا کے مسجد میں بند کر دو، مندر میں بند کر دو، سینیگوگ میں بند کر دو، چرچ میں بند کر دو، اور جہاں پورا ہمارا نظام ہم چلائیں گے۔ وہی آپ نے سوورنٹی بلانگس ٹو اس، ہم جو چاہے کریں۔ لہذا میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، امپیریلزم، اور میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون، سیکولرزم۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، ناداروں کو، غریبوں کو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، یہ تمہاری قسمت ہے، تم کسان ہو، ہاری ہو، تمہاری قسمت یہی ہے، اس کی طرف سے ہے، رب کی طرف سے ہے۔ کوئی بغاوت کا خیال پیدا نہ ہو جائے، کہیں کو کھڑے ہو کر کوئی ریزسٹنس کی موومنٹ شروع نہ کر دینا، تقدیر ہے، تن بے تقدیر، تقدیر کے حوالے۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ یہ لفظ منعم جو ہے عربی کا، یہ منعم بھی ہو سکتا ہے، منعم بھی ہو سکتا ہے۔ منعم اس میں فاعل ہے، منعم اس میں مفعول ہے۔ منعم نعمتیں دینے والا، منعم جس کو نعمتیں دی گئیں۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جن کے پاس دولت ہوتی تھی وہ اس کو خیرات کرتے تھے، صدقات کرتے تھے، خیر کے کاموں میں لگاتے تھے، پن کے ثواب کے کاموں میں لگاتے تھے۔ میں نے اس کے بجائے کہا بیگم پاگل ہو گئے ہو، جمع کرو سرمایہ داری۔ میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون، اور جس کے پاس فاضل سرمایہ دولت اللہ نے دی تھی، اس کا جو طریقہ تھا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، میں نے کہا نہیں، جو بھی ہے جمع کرو، جمع فاوعا، جس نے جمع کیا اور خوب پھر سیت کر رکھا، سنبھال کر رکھا، بچا کر رکھا۔
یا کہا جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. یہ سبق میں نے دولت مند کو سکھا دیا. تو میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون. کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سودے دروں؟ کون ہے؟ میں نہیں ماننے کو تیار کہ ہمارے اس پورے کھیل کو کوئی طاقت ہے ایسی کہ جو ختم کر سکے. یہ لفظ نہیں کر رہا ہے. آخر کچھ خود سیلف ایشورنس کے لیے بھی کچھ ساتھیوں کی بھی دل بڑھانا ہوتا ہے نا. آخر چاہے آدمی دیکھ رہا ہو کہ آئی ایم فائٹنگ اے لوزنگ بیٹل، لیکن پھر بھی ساتھیوں کو تو برقرار رکھنے کے لیے دل بڑھانا، کو دل جوئی کرنا، کو حوصلہ دینا. کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سودے دروں، اور جس کی شاخیں ہو ہماری آبیاری سے بلند. کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں. بس یہ خطاب تو ختم ہو گیا. یہ سوال یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے یہ مجلس شورا بلائی کائے کے لیے؟ تو پہلا مشیر جو ہے وہ گویا ہوتا ہے. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام. آپ نے جو فرمایا سچ کہا. یہ ابلیسی نظام، یہ سیاسی نظام، یہ لبرل ڈیموکریسی ہیومن ساورنٹی بیسس پر، اور یہ جوئے اور سود پر مبنی سارا ظالمانہ استحصالی نظام معاشی، اور یہ بے حیائی کہ انسان حیوان بن گیا ہے. اقبال نے اپنی وہ جو ذرا غزلیں ان کی باغ درا کے آخر میں ہیں، کچھ استدعائیہ انداز میں بھی ہے. یہ کوئی دن کی بات ہے مرد ہوش مند، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی. وہ اوٹ بھی نہیں رہے گی. معاملہ اس درجے جو ہے فحاشی کی انتہا کو پہنچا ہوا. آپ کو معلوم ہے جو کچھ یورپ میں ہوتا ہے، ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہوئے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے موجود. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام. پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام، یہ بہت اہم ہے. عوام کے اندر ایک پیسیمسٹک ایک انداز پیدا ہو چکا ہے. وہ ایکٹیوسٹ نہیں ہے. اب وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. ہوئے غلامی میں پختہ ہو گئے، دبے رہنے کے لیے تیار ہیں، ایکسپلائٹ کیے جانے کے لیے تیار ہیں. پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر کا سجود، مقدر میں سجود. ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. نماز بے قیام کسے کہتے ہیں؟ وہ نماز جس میں قیام نہ ہو. نماز میں قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجود ہے، پھر سجود ہے، پھر کھڑے ہونا ہے. لیکن ان لوگوں کی نماز اب وہ ہے جس میں قیام ہے ہی نہیں. رکوع ہی رکوع ہے یا سجود ہی سجود ہے. ہر جگہ جو ہے ماتھا ٹیکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ پر جو ہے اس پورے سارے نظام کو، ظالمانہ نظام کو قبول کیے ہوئے. کچھ تقدیر طلب تقدیر ہیں، کچھ کہتے ہیں مجبور ہیں، کیا کریں. کچھ حال مست ہیں، کچھ مال مست ہیں. لیکن یہ کہ کوئی بھی اس کے عام مقابلے میں آنے کو تیار نہیں ہے. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. آرزو، امنگ، کوئی اعلیٰ اونچا خیال، کوئی اونچا اعلیٰ نصب العین، کوئی اونچا آدرش، کچھ یہ ہے ہی نہیں. حیوان کی سطح پر آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. اگر ہو بھی جائے تو بڑھ جاتی ہے فوراً. یعنی یوں سمجھیے کہ اول تو زمین بنجر ہے، یہاں سے کسی چیز کی رویدگی کا امکان ہی نہیں. اگر کوئی چیز اگ بھی آئے تو اس فضا کے اندر آکسیجن ہی نہیں ہے، پروان کیسے چڑھے گی؟ ہوا اسے آکسیجن دینے کو تیار ہی نہیں، لہذا وہ مر جاتی. وہ کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یہ ہماری صحیح پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. یہ بڑی تلخ بات ہے جو اقبال نے کہی ہے، لیکن بہت بڑی تلخ لیکن حقیقت پر مبنی بات ہے. صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. خلافت راشدہ کے بعد جو نظام ہمارا چلا ہے اس میں صوفی و ملا، علماء اور صوفیاء، ان کا نظام کیا تھا؟ ملوکیت کو سپورٹ، ایک نیگیٹو سپورٹ ہے. خانقاہوں میں بیٹھو، اللہ اللہ کیے جاؤ، ضربیں لگائے جاؤ، یہ کیے جاؤ، اپنا تزکیہ کیے جاؤ، مانجے جاؤ اپنے آپ کو، رگڑے جاؤ، اسی میں زندگی بتا دو، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات. اب باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اسے کوئی غرض نہیں. شیطان ننگا ناچ رہا ہے، ناچے، ہمیں سے کیا غرض. ہمارے پاس تو آئے ہیں اتنے طالب ہیں، اتنے وہ سالک ہیں، وہ فلاں سالک آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے، آج یہ مقامات، یہ سالک مقامات میں کھو گیا اور یہ امت خرافات میں کھو گئی. یہ سارا معاملہ جو ہے، اور ملا کا معاملہ کیا ہے؟ دو طرف سے. ملا نے سب سے پہلے، ہمارے فقہا نے متغلب کی حکومت کو جائز قرار دیا. یعنی اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بل پر آ کر حکومت پر قبضہ کر لے تو جائز، اور حکمران کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم نہ دے. کفر کا کائے کو حکم دے گا؟
وہ اپنے عیش بنائے گا، اپنے محل بنائے گا، اپنے رنگ رلیاں کرے گا، اپنے آپ کو کفر کا حکم دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تصور ہے جو سنی اسلام کے اندر اس کی رگوں میں چلا گیا اور اس نے سن کر دیا اسلام۔ استثناء اگر ہے تو شیعہ اسلام، وہ تسلیم نہیں کرتے، چاہے کھڑے نہ ہو، مقابلہ نہ کرے، تسلیم نہیں کرتے، ذہن ریکنسائل نہیں کرتے، نفرت کرتے۔ یہی ان کی پوری تاریخ کے اندر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ شیخ الاسلام بن کر بیٹھے ہوئے۔ استاد نے، امام ابو حنیفہ نے تعاون گوارا نہیں کیا اس ملوکیت کے ساتھ، عہدے کی پیشکش کی گئی، قاضی القضات ہو جاؤ گے تم، تمہارا فتویٰ جو ہوگا وہی قانون بن جائے گا۔ نہیں، ہرگز۔ جیل کاٹی، مارے کھائی۔ شاگرد نے قاضی ابو یوسف عہدہ قبول کر کے تعاون شروع کر دیا۔ استاد نے کہا تھا مزارعت حرام، جس کی زمینیں خود کاشت کرے۔ شاگرد صاحب نے کچھ تھوڑی سی شرطیں لگا کے مزارعت جائز۔ کیوں؟ ملوکیت کے پاؤں ہوتے ہیں جاگیردار، وہ جیسے کنسلا ایک ہم کہتے ہیں، ایک جانور ہوتا ہے جس کے بہت پاؤں ہوتے ہیں، سینٹی پیڈ اور اس طرح پاؤں، ایسے ہی جاگیرداری کے پاؤں ہوتے ہیں۔ یہ 30 ہزاری منصبدار ہے، یہ 20 ہزاری منصبدار ہے، یہ 10 ہزاری ہے، یہ 5 ہزاری ہے۔ ان پاؤں پر ملوکیت کھڑی ہوتی ہے۔ یورپ میں کیا تھا؟ یہی فیوڈلز، بیرنز، لارڈز، ان کے اوپر بادشاہ۔ لہذا اور آپ نے دے دی بڑی جاگیر، لیکن ایک آدمی کیسے کاشت کرے گا؟ اسے مزارع چاہیے۔ ابو حنیفہ کہہ رہا ہے حرام ہے، کیسے بات بنے گی؟ لیکن نہیں، جواز ہے، یہ شرطیں لگا لو، جواز۔ نمبر 3، اس سے بھی زیادہ تلخ، سود کی بھی ایک گنجائش اسلام نے پیدا کر۔ یہ ہماری فقہ، آپ جان لیجئے، فقہ کی بات کر رہا ہوں، کتاب و سنت ہے ہمارا دین اصل۔ ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول، یہ فقہ دین نہیں ہے۔ اور نمبر 2، علماء نے علم کلام کی جو بھی بات کی ہے، جو ان چیزوں کو جو بعض طبیعیاتی مسائل ہیں ان کو بحث کا، نزاع کا جو موضوع بنایا ہے، یہ دونوں چیزیں بھی، وہ اس سے بھی عمل کا جذبہ سرد ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیسیفیکیشن جو ہے، پیسیفائی کر دینا عوام کو، قلب تقدیر ہو جانا، کوئی متغلب ہے تو کوئی بھی ہے بھائی طاقت والا ہے، آ گیا ہے، اب تو ماننا ہے، اب تو وہی امیر المومنین ہے، اب تو اسی کا حکم ماننا ہے، الا یہ کہ وہ کفر کا حکم دے بس۔ اور یہ کہ جاگیرداری جو ہے وہ جائز ہے، حالانکہ آپ کے علم میں رہنا چاہیے۔ پہلا مجدد اور مجدد کامل عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے صرف 2 کام ہی تو کیے تھے نا، کیا تجدید کی تھی؟ ابھی نہ فرقہ بدت پرستی تھی، نہ فرقہ بندی تھی، نہ علم کلام تھا، نہ شاعرہ تھے، نہ اور لوگ تھے، کوئی پیسے تھی ہی نہیں۔ 2 ہی چیزیں تھی، ایک موروثی بادشاہت اور دوسرے جاگیریں، 2 ہی تو کام کیے انہوں نے کہا مجھے چونکہ نامینیٹ کیا ہے ایک شخص نے خلیفہ، میں نہیں تیار ہوں اس کو قبول کرنے کے لیے، الا یہ کہ لوگ چاہیں، لوگ کہا ہم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی کی بات ختم ہو گئی۔ دوسری، انہوں نے منگائی قینچی اور ساری دستاویزات منگوا لی جو جاگیریں دی گئی تھی ان سے پہلے، اور وہ سب قینچی سے، شریڈر اس وقت تک ایجاد نہیں ہوا تھا، بڑا ورنہ آسان کام ہو جاتا، وہ قینچی سے ساری قتل کر کے پھینک دی، کوئی جاگیر نہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جاگیرداری بھی آئی، غیر حاضر زمینداری آئی، یہ سارے شیطانی جو ہے چکر سارے کے سارے آ گئے۔ تو فرمایا یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام۔ قوالی بھی کیا کرتی ہے؟ آپ کے قواعد عملی کو ختم کر کے سر دھنتے رہیے۔ علم کلام بھی یہی کرتا ہے، مسائل، اللہ کی صفات اس کی ذات پر اضافی ہیں یا اس کی ذات کا جز ہیں، صفات حادث ہیں یا قدیم ہیں، اس کائنات کا کیا ہے ربط حادث بالقدیم، یہ کائنات حادث ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے، رابطہ کیا ہے ان کا، کیا کنیکشن ہے؟ یہ مسائل جو لا ینحل ہے، یہ اس ماورا اس طبقے سے تعلق ہے ان تمام کا کہ جن کو حل ممکن نہیں ہے۔ قرآن نے، حدیث نے ان کو چھیڑا ہی نہیں ہے، اپنی جگہ مسائل ہے، فلسفے میں بحثیں ہوتی ہیں، گفتگویں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ ان کو موضوع بنا لینا، انہی پر بحثیں ہونا۔ میں صرف تاریخی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، جب ترک قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے تو آیا صوفیہ جو ان کا سب سے بڑا چرچ تھا، بڑی مسجد ہے وہ، وہاں پر مناظرہ ہو رہا تھا کن مسائل پر؟ علماء عیسائیوں کے۔ ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بھی حضرت مریم کنواری رہ گئی یا نہیں؟ اور جو لاسٹ سفر میں روٹی کھائی تھی حضرت عیسیٰ نے، وہ خمیری تھی یا فطیری تھی؟ ان مسائل پر بحثیں ہو رہی ہیں آیا صوفیہ میں، اور وہاں لشکر مسلمانوں کا پڑا ہوا گھیرے ہوئے۔ یہی حال ہمارا ہے ہندوستان میں، انگریز آ چکا ہے، بنگال سے آگے بڑھ رہا ہے، ہماری حکومتیں جو چھوٹے چھوٹے یہ ہیں، سلطان بیٹھے ہوئے ہیں، نواب ختم ہو رہے ہیں،
اور ہمارے علماء میں سے دو ٹاپ کے علماء، دو جن کا میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا کہیں خامخواہ ایک سوء ظن اشخاص سے نہ ہو جائے، کن مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں؟ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کا نہیں بول سکتا تو اس کا مطلب اللہ کل شیء قدیر نہیں ہے، اور بول سکتا ہے تو پھر اس کی وہ شان نہیں رہی باقی تنزیہ۔ اللہ کوئی دوسرا محمد بنانے پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا مطلب بے نظیر تو نہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسائل ویسے بڑے علماء، منطقی علماء، تو یہ ہے تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم الکلام ہے۔ طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے بے نعام۔ یہ طواف و حج کا ہنگامہ ہے، 30-40 لاکھ آدمی آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ اقبال کے زمانے میں تو شاید ابھی 2-3 لاکھ ہی ہوتے ہیں، اللہ عالم۔ بہرحال لیکن یہ کہ مومن کی تیغ تو بے نعام جو ہے رہ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، لہذا کوئی ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید ہے؟ جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ یہ جو آپ نے مجلس بلائی ہے اور آپ نے اتنا عمدہ انوگرل ایڈریس بھی ادا کیا ہے ہمیں، یہ کس کی طرف سے کوئی نا امیدی کسی بات آپ پر آ گئی ہے؟ نا امیدی یا سنگیزی